میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وسوسے کیسے بھی ہوں بھائی، ان کا علاج ہے عدم التفات، توجہ نہ کرنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا واللہ وسوسوں کا علاج عدم التفات، توجہ نہ کرنا. بعضوں کو شیطان کہتا ہے تم نے بہت بڑا گناہ کر لیا، ہر وقت گناہوں کی یاد میں رکھتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، گناہوں کو یاد کرتے رہنے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے نہیں، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے. شیطان، صوفیوں کا شیطان بھی صوفی ہوتا ہے، وہ سکھاتا ہے گناہوں کو یاد کرو، یہ گناہ وہ گناہ، ہر وہ گناہ کو یاد کرو. بھائی گناہ ہو گیا، اب اس کی تلافی بھی تو حق تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں. جو نقصان پہنچ گیا گناہ سے دل کو باطن کو، اس نقصان کی تلافی بھی حق تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں، تو انہیں سے لو لگانی پڑے گی. جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیال لی جائے گی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی سے لو لگا لی، یعنی حق تعالیٰ سے جب لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیال لی جائے گی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے. لا محدود رحمت ہے حق تعالیٰ کی. ہمارے گناہ لاکھ ہو جائیں لیکن محدود ہے، محدود ہے. حق تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے، لا محدود. تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بھائی تم نے بہت گناہ کیے ہیں، تو اس توجہ نہیں کرنا چاہیے. وسوسوں کا علاج آدمی نہ لائیں، وسوسوں کو نہ بھگائیں. جیسے بجلی کا ننگا تار، آدمی گھر سے نکلا تار گرا ہوا ہے، نہ اس کو دور کرتا ہے، نہ قریب کرتا ہے، نہ کھمبے پہ چڑھ کے لگاتا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ اپنا چلتا رہتا ہے فوراً، بلکہ چلا جاتا ہے. ایک گرا ہوا کہ دوسرا نہ گر جائے. اسپارک بھی کہیں گرنے کے قریب بھی ہوتا تب بھی بھاگ جاتا. کہیں اسپارکنگ ہو رہی ہو تو وہاں سے بھی بھاگتا ہے، نہیں کہتا یہ کچھ گڑبڑ ہے. تو تار گرا ہوتا ہے تو آدمی جیسے ہی بالکل وسوسے بجلی کے ننگے تار کی طرح ہے. ہمارا شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی عجیب عجیب مثال ہے اللہ والے. فرمایا تو نہ ان کو بھگاؤ، نہ دور کرو وسوسوں کو، نہ قریب کرو، بلکہ آدمی چلتا رہے، اپنے کام میں لگا رہے. ہاں پاور ہاؤس فون کرتا ہے، کہتا ہے بھائی بجلی کا تار گرا ہوا ہے، دیکھ لو. آپ ہی گاڑی آتی ہے دیر سویر گاڑی آتی ہے اور جناب وہ خود ہی تار کو لگا دیتے. ایسے ہی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. حق تعالیٰ نے سکھایا جب شیطان تم کو وسوسہ ڈالے تم اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ چاہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بس. حدیث شریف میں آمنت باللہ ورسولہ، قوم ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اور تیسرا کام کیا؟ اور تسبیح نہیں پڑھنی پوری، بس ایک دفعہ کافی. اور ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی، ایک دفعہ آمنت باللہ ورسولہ. تیسرا کام عدم التفات، توجہ نہیں کرنی ان کی طرف. توجہ نہ کرنے کا طریقہ کسی جائز اور مزیدار کام میں مشغول ہو جائیں. وسوسے آ رہے ہیں، آدمی چائے بنانے لگ جائے، بیوی کے ساتھ گپ شپ لگانے لگ جائے، نئی دوستوں میں چلا جائے، اشعار سننے لگ جائے، جیسی طبیعت ہو، جیسا ذوق ہو، اہل اللہ کی صحبت میں چلا جائے، وہاں چلا جائے، وہاں بیٹھنا آرام. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خانقاہوں میں سونا اپنے گھروں کی بیداری سے بہتر ہے. گھر میں آدمی بیدار رہ کے عبادتیں کرتا رہے، اس سے بہتر فرمایا خانقاہوں میں سونا ہے، کیونکہ تمام نفلی عبادتوں پر مقدم اہل اللہ کی صحبت ہے. اور یک زمان جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال طاعت بے دیا.
کسی اللہ والے کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا یہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہاں کوئی ایسے گر کی بات مل جاتی ہے کہ جو ساری زندگی کے لیے کافی رہتی ہے، جو کہ 100 سالہ عبادت سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہوئے جو باتیں حاصل ہو جاتی ہیں. وہ ایک ایک بات بعض اوقات ساری زندگی کے لیے کافی رہتی ہے. دل میں کوئی بات ٹھہر جاتی ہے، آدمی اسی سے اللہ والا بن جاتا ہے. شیخ نورانی ذرا آگاہ کنائے نور آبا لفظ ہا ہمراہ کنائے. مولانا فرماتے ہیں جو نورانی شیخ نورانی ذرا آگاہ کنائے، وہ راستے سے آگاہ کرتا ہے. اور نور آبا لفظ ہا ہمراہ کنائے، اس کے الفاظ کے ساتھ اس کا نور بھی ہوتا ہے، دل کا جو دل میں پھر ٹھہر جاتا ہے نور. تو اور وسوسوں کی مثال ایسی جیسے آدمی راستہ سپر ہائی وے، دل کی مثال سپر ہائی وے کی طرح ہے. اس پہ ٹرک بھی چلے گا، موٹر سائیکل بھی چلے گی، گدا گاڑی بھی چل رہی ہے، گاڑی بھی چل رہی ہے، پیدل بھی چل رہا ہے، کوئی وہاں پر جناب کوئی کتا بھی چل رہا ہے. اگر آدمی رک جائے کہ بھائی میری شان کے خلاف ہے گدا گاڑی کا چلنا ہائی وے کے اوپر، تو منزل کھوٹی ہوگی. ایسے ہی آدمی اگر متوجہ ہو جائے وسوسوں کی طرف کہ بھائی کیوں ہم تو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں وسوسے کیوں ڈال رہے ہو، تو منزل کھوٹی ہوگی. اس کا جواب نہ دے، وسوسوں اپنے کام میں لگے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا را کا صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے، کھلا ہوا ایمان. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب وسوسے آئیں تو سمجھو کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ رسالت سے ہم کو سند ایمان مل رہی ہے، ایمان کی سند مل رہی ہے، سند ایمان مل رہی ہے. اور وسوسوں میں شیطان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا متکلم شیطان ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بات ہے. شیطان یعنی ہم سالک سمجھتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میرا دل بول رہا ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں، بے دینی کی باتیں، شریعت کے خلاف باتیں میرا دل بول رہا ہے. حالانکہ دل نہیں بول رہا ہوتا، شیطان بول رہا ہوتا ہے. متکلم تو شیطان ہوتا ہے. اس لیے اس کا علاج توجہ نہ کرنا. اب آدمی کہا کہ بھائی کیوں آ رہے ہیں، تو غیر اختیاری بات کی طرف متوجہ ہو گیا. اب غیر اختیاری بات کی طرف جب متوجہ ہوگا تو دل مشوش ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، بے چین ہوگا. یہی تشویش پھر اللہ تعالیٰ کے تعلق میں مخل ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. مانع مقصود ہے، رکاوٹ ہے.